السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 4 ہے، جس کا سبق نمبر 16 ہے، جس میں ہم 22ویں پارے کے صفحہ نمبر 16 سے لے کر صفحہ نمبر 19 یا 20 تک پڑھ کر 22ویں پارے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ فاطر ہے جس کی آیات ہم 19 سے لے کر 45 تک 19 سے 45 تک پڑھ کر سورۃ فاطر کو بھی مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے کے سیشن میں آپ سورۃ فاطر کا بھی مکمل تعارف سن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 437 ہے، 22واں پارہ ہے، 22ویں پارے کا صفحہ نمبر 16 ہے، جس صفحے پر آیات 19 سے لے کر 29 تک ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ مثالیں بیان کر کے یہ بیان کے صفحے کے بالکل ابتدا کے اندر کہ اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اہل ایمان اور اہل کفر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یستوی الاعمی، اور نہیں ہے برابر اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، کیا نابینا اور بینا آپس میں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ وما یستوی الاعمی، برابر نہیں ہے، اعمی نابینا، بصیر بینا دیکھنے والا۔ دوسری مثال ولا الظلمات، اور نہ ہی اندھیرے، ولا النور، اور روشنی۔ بتائیے آیت نمبر 20 میں الظلمات اور النور کے اندر کیا ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، دیکھتے ہیں کون بتائے گا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں نے بیان کیا تھا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ برابر ہیں۔ ظل کا مطلب سایہ، اور حرور کا مطلب تپش۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ، اور نہیں ہے برابر زندہ، حی ان کی جمع احیاء، وَلَا الْأَمْوَاتُ، میت ان کی جمع اموات، مردہ، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع، بے شک اللہ سناتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وما انت، اور نہیں ہے آپ، بمسمع، سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں میں ہے، جو قبروں میں آپ اسے سنانے والے نہیں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر دیکھیے 4 طرح کی مثالوں کو بیان کیا گیا۔ نابینا اور بینا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور چھاؤں برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ مراد ایمان اور کفر ہے، کہ مطلب جو اہل ایمان ہے وہ بصیر ہیں، دیکھنے والے، نور روشنی، اور اسی طرح حرور یا ظل، اور اسی طرح احیاء، یہ تمام مثالیں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اور نابینا ہے، اندھیرے میں ہے، مردہ ہیں، کون؟ اہل کفر۔ تو یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مردہ ہیں آپ انہیں کیسے سنا سکتے ہیں؟ یہ جو کفار ہیں ان کی مثال مردہ کسی ہے، تو آپ انہیں کیسے سنا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان انت الا نذیر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ ان انت نہیں آپ الا نذیر، مگر ڈرانے والے، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بتا دیا گیا کہ آپ اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، آپ انہیں ایک عذاب سے، وعید سے ڈرانے والے ہیں۔
ماشاءاللہ جی. جو سوال پوچھا گیا تھا سب سے پہلے درست جواب آیا ہے جی. شیراز صاحب ہے، ان کا جواب درست ہے. سہیل صاحب کا جواب درست ہے، اور عاطف ہے، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو پہلے میں نے 3 نام لے لیے، اس کے بعد بھی مزید ہے. محمد یونس ہے، جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد بھی 10 سے زیادہ جوابات درست موصول ہوئے الحمدللہ. تو دیکھیں الظلمات سے مراد گمراہیاں ہیں، تو جمع یا ظلمت ان کی جمع ظلمات اندھیرے، لیکن ہدایت ایک ہے نور. تو نور کی جمع انوار نہیں آئی بلکہ نور. روشنی اور ہدایت ایک ہے لیکن گمراہیاں بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیے گا ہر دور کے اندر گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حق، روشنی، درست وہ ہمیشہ ایک ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ النور. اِنَّا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری بنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ اور نہیں ہے کوئی بھی امت الا خلا فیہا مگر گزر چکا ہے اس میں نذیر ایک ڈرانے والا. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جتنی امتوں کو بھی بھیجا ان کے اندر اللہ نے ڈرانے والے بھیجے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، وَإِن يُكَذِّبُوا اور اگر وہ جھٹلائیں کا آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تو تحقیق ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء رسول کو جھٹلایا. جاءتہم رسلہم آئی ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل لے کر. یہاں بینات سے مراد معجزات ہے، واضح معجزات لے کر آئے. وبالزبر صحیفے لے کر آئے، زبور کی جمع صحیفے، چھوٹی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ لے کر آئے. وبالکتاب المنیر اور روشن، انارا ینیر اسے اسم فاعل ہے، منیر مقیم کے وزن پر، کہ روشن کتاب لے کر آئی اس سے پہلے بھی جو رسول آئے. لیکن ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء رسول کو کیا کیا؟ ٹکرا دیا، جھٹلا دیا. ثم اخذت الذین کفروا پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. فکیف کان نکیر دیکھیں نکیر کے نیچے زیر ہے تو اصل میں تھا نکیری. تو پھر کیسے رہی میری سزا، پھر کیسے رہی میری سزا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی، اور شاید قرآن مجید کے اندر پہاڑوں کے بارے میں یہ ڈیٹیل اس تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ بیان ہو رہی ہے. بڑے غور سے دیکھیے. الم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا به تو ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے، ثمرات پھلوں کو، مختلفا الوانها لون ان کی جمع الوان ان کے رنگ مختلف ہیں. اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا، ان کے رنگ مختلف ہیں. دیکھیں تمام پھلوں کو ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی مٹی کھلائی پلائی جاتی ہے، لیکن سب کے رنگ مختلف ہیں. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ وَمِنَ الْجِبَالِ اور پہاڑوں میں سے، جبل کی جمع جبال، اور پہاڑوں میں سے جددن. یہ جو جدد ہے یہ جدہ یا جدہ کی جمع ہے. جدہ یا جدہ کی جمع ہے، زمین کا ایک حصہ یا ٹکڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور پہاڑوں میں سے کچھ حصے ہیں، بیضن ابیض کی جمع ہے سفید، وحمر احمر کی جمع ہے مطلب سرخ. پہاڑوں میں سے کچھ سفید ہیں اور کچھ سرخ ہیں. مختلف الوانها ان کے کلرز مختلف ہیں. وغرابیب السود سود یہ جمع ہے اسود کی. دیکھیں 3 کلرز استعمال ہوئے، بیض ابیض کی جمع سفید، حمر احمر کی جمع ریڈ کلر، سود اسود کی جمع بلیک کلر. پہاڑوں میں سے غرابیب، غرابیب یہ جمع ہے غربیب کی، جو کہ گہرے کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یعنی سود کا مطلب سیاہ، تو شدید سیاہ کلر کا،
بہت گہرے کالے کلر کے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور چوپاہوں میں سے۔ دواب کا مطلب ہے زمین پر چلنے والے جو بھی چرند پرند ہے، کچھ بھی، دابت ان کی جمع۔ لوگوں میں سے، دواب میں سے، زمین پر چلنے پھرنے والے کوئی بھی جاندار، والانعام اور چوپاہوں میں سے۔ یہ جو تین کیٹیگریز بیان ہوئی، مختلف الوانہ، ان کے کلرز مختلف ہیں، انسانوں کے کلرز بھی مختلف ہیں، حیوانات کے کلر بھی، چوپاہوں کے کلر بھی مختلف ہیں، کذالک، اسی طرح، ایسے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، انما بس، یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، العلماء، عالم ان کی جمع علماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ یعنی دیکھیں، انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے، جتنی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا دعا شامل تھی؟ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں فائدہ دے جو تو ہمیں سکھاتا ہے اس کے ذریعے، وعلمنا، اور اے اللہ ہمیں وہ سکھا ما ینفعنا جو ہمیں فائدہ دے، اے اللہ ہمیں وہی سکھا جو ہمیں فائدہ دے، اور جو تو سکھاتے ہے اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچا، وزدنا علما، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ یہ علم کا اضافہ اور علم نافع کا اضافہ، جو نفع والا علم ہے اس کا اضافہ، اس سے انسان کے تقوی خشیت کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جتنے اس کو اپنے رب کی پہچان زیادہ ہوتی ہے، اس کے علم میں اتنا اضافہ ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، عزیز ہے، غالب ہے، غفور معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ غالب معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون کتاب اللہ، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے۔ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، سرًا کا مطلب ہے چپکے سے، وعلانیہ، اور اعلانیہ طور پر بھی، وہ مخفی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یرجونا، وہ امید لگائے ہوئے ہیں، کس چیز کی؟ تجارتن، ایک تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز گھاٹے میں، نقصان میں نہیں جائے گی۔ بارہ یبورو، لن تبورا فعل مضارع ہے، ایسی تجارت جو ہرگز خسارے میں، نقصان میں نہیں جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسی تجارتیں کریں جس کے اندر نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، اس کے اندر پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اور وہ یہ اندیشہ ہے اور وہ یہ تجارت ہے کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں چپکے اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، خرچ کرنے کی دونوں صورتیں ہیں، سر و علانیہ۔ کبھی کبھار سری طور پر خرچ کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، اور کبھی کبھار علانیہ خرچ کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، دونوں کے اپنے فوائد ہیں۔ سری مطلب چپکے سے، اور اعلانیہ مطلب اعلان کر کے، خاص کر جب دوسروں لوگوں کو رغبت دلانا بھی مقصود ہو۔ اور آپ کے علم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی وہ مخفی صدقے کی بھی بیان کی، اور جنگوں وغیرہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ صدقہ، اعلانیہ بھی لوگوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا طلب کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 438 ہے،
22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 17 ہے، جس میں آیات 30 سے لے کر 37 تک ہیں۔ یہ جو اعمال کرتے ہیں یا جو علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علماء سے مراد یہاں صرف کوئی دین کے عالم نہیں، علم رکھنے والے، کوئی بھی انسان جو علم رکھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرتا ہے۔ لیوفیہم، لام فعل مضارع کی شروع میں آیا تاکہ، لیوفیہ تاکہ وہ پورا پورا دے، ہم انہیں، تاکہ وہ انہیں پورا پورا دے، اجورہم ان کے بدلے، اجر ان کی جمع اجور، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے بدلے پورے پورے دے، وَيَزِيدَهُمْ اور انہیں زیادہ دے، من فضلہ اپنے فضل سے، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے، اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک وہ معاف کرنے والا، وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، شکور وہ بڑا قدردان ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور وہ شکور بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی، هو الحق وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدی وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدی اس سے پہلے ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ ان اللہ بعبادہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو لخبیر البتہ خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 32 کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر امت محمدیہ کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور ان 3 گروہوں سے پہلے اللہ رب العزت نے جس امانت کو امت محمدیہ کے سپرد سونپا اس امانت کا ذکر ہے۔ فرمایا ثم پھر، اورثنا ہم نے وارث بنایا، الکتابہ اس کتاب کا، قرآن مجید کا ہم نے وارث بنایا، کس کو؟ الذین اصطفینا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کو ہم نے چن لیا تھا ہم نے انہیں کتاب کا وارث بنایا۔ اب دیکھیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، امت محمدیہ کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا، یا اس امت میں سے بھی جن لوگوں کو ہم نے چن لیا تھا ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جتنے بھی کائنات میں لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ان میں سے ایک امت دعوت ہے جن تک آپ کی دعوت پہنچی، اور ایک امت اجابت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور دین اسلام کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے، امت اجابت۔ تو فرمایا ہم نے پھر ان میں سے بعض لوگوں کو اس کتاب کے لیے چن لیا۔ اچھا وہ کیسے ہیں؟ ان کی 3 کیٹیگریز۔ فَمِنْهُمْ من یہاں بعض کے معنی میں ہے، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے بعض، ظالم لنفسه اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ یہاں پر ظلم کرنے والے سے کون مراد ہیں؟ جو کہ فرائض کے اندر بھی سستی کرنے والے ہیں اور محرمات کا ارتکاب بھی کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد سیکنڈ کیٹیگری، اور ان میں سے بعض مقتصد درمیانہ میانہ روی والے ہیں۔ اقتصاد ہوتا ہے مڈ، درمیانہ، یعنی ان میں سے بعض میانہ روی والے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، محرمات سے بچنے والے ہیں، لیکن کبھی کبھار محرمات کے اندر واقع ہو جاتے ہیں، یا پھر بعض اوقات صغیرہ گناہوں کے اندر کثرت سے واقع ہو جاتے ہیں، اور جو سنتیں یا مستحبات ہیں ان کو چھوڑنے والے ہیں۔ یہ درمیانہ درجہ ہے، تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض سابق بالخیرات نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے بعض کیسے ہیں؟ نیکیوں میں
سبقت لے جانے والے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ان میں سے بعض نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے وہ بہت بڑا فضل، یہ ہے وہ بہت بڑا فضل. اللہ اکبر، یہ ہے وہ بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہ جو آخری درجہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے وہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ مراد ہیں جو کہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے ہیں، جو کہ فرائض کی پابندی کرنے والے ہیں، سنتیں اور مستحبات پر عمل کرنے والے ہیں، محرمات اور مکروہات سے بھی بچنے والے ہیں. صالحین کی جماعت یہ ہے سابقون بالخیرات. اور بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر ایسی کی کہ سابقون بالخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، ان کا بدلہ. مقتصد وہ ہیں جو حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے والے ہیں. اور ظالم لنفسہ وہ ہیں جو کہ اپنے گناہوں کا بدلہ قبر کے اندر عذاب سے یا جہنم کے اندر عذاب سے گناہوں کا بدلہ چکانے کے بعد جنت میں جانے والے ہیں. بہرحال امت محمدیہ کے یہ تین گروہ جن کا خاتمہ ایمان اور اللہ کی توحید پر ہوا، وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر جانے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق ظالم ان سے ہے، مقتصد ان سے ہے، یا سابق بالخیرات سے ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں. جنات، جنت ان کی جمع باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے. یدخلونہا وہ ان میں داخل ہوں گے، یحلون انہیں پہنایا جائے گا، فعل مجہول ہے، حل یحل سے، یحلون انہیں پہنایا جائے گا، فیہا ان باغات میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا ان جنتوں میں، حریر ریشم ہوگا، ان جنتوں کے اندر ان کا لباس ریشم ہوگا، اور انہیں سونے اور موتیوں کے، ہیرے جواہرات کے کنگن پہنا جائیں گے، اساور. وقالو اور وہ کہیں گے، قالو فعل ماضی ہے لیکن چونکہ قیامت کے دن سے تعلق ہے، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اذهب عنا الحزن، دور کر دیا ہم سے پریشانی کو، غم کو. جو غم ہمیں تھا اس اللہ نے ہم سے وہ دور کر دیا. ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور البتہ معاف کرنے والا، شکور قدردان ہے. دیکھیے اللہ کی صفات کا کس قدر تعلق ہے آیت کے مضامین کے ساتھ. یعنی ہم نے نیکیاں کی تو وہ اللہ شکور ہے، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو وہ اللہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا اور شکور، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. الذی وہ جو، یا جس نے، احلنا ہمیں اتارا، احل یحل ہمیں اتارا، کہاں اتارا؟ دار المقامتی ہمیشگی کے ٹھہرنے والے گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا نہیں چھوئے گی اس میں، فیہا اس میں ہمیں نہیں چھوئے گی، نصب کوئی تھکاوٹ، جنت کے اندر ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچے گی، ولا یمسنا اور نہ ہی ہمیں چھوئے گی، فیہا ان جنتوں میں، لغوب، لغوب کا مطلب کوئی خستگی یا کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدگی کا باعث ہو. لغوب، کوئی خستگی یا کوئی تھکاوٹ ہمیں ان جنتوں کے اندر نہیں پہنچے گی. تو یہ آپ کہہ لیجیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں اہل جنت کا ذکر آتا ہے تو اس کے اپوزٹ وعید کے طور پر اہل جہنم کا ذکر بھی آتا ہے. تو یہ بشارت اور وعید دونوں ساتھ چلتی ہیں. تو وعید کیا ہے؟ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا. قضا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کام تمام کرنا.
قضا کے بعد جب علا آتا ہے نا، قضا علیہ تو مطلب کسی کا کام تمام کرنا. لا یقضا فعل مجہول ہے، نہیں کام تمام کیا جائے گا علیہم ان پر. فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم اور نہ ہی ان سے تخفیف کی جائے گی من عذابہا اس کے عذاب میں سے کچھ، نہ ان کے عذاب کو کچھ کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ انہیں موت آ جائے. کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں کل کفور ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے. وَهُمْ اور وہ يَسْطَرِخُونَ چیخ رہے ہوں گے فِيهَا اس میں، یعنی اس جہنم میں وہ جہنمی چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے. ربنا کیا چیخ رہے ہوں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا اخرج تو نکال نہ ہمیں، اے اللہ ہمیں نکال، اے ہمارے رب ہمیں نکال. نعمل صالحا ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی علاوہ اس کے جو کننا نعمل ہم کیا کرتے تھے، جو اعمال ہم کیا کرتے تھے. اے اللہ آپ جنت سے ہمیں اس جہنم سے نکال، ہم اس کے علاوہ دیگر اعمال کریں گے. اللہ کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمر کیا ہم نے عمر نہیں دی تھی؟ کم تمہیں کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہا کہ جس میں نصیحت حاصل کرتا، اس میں من تذکر جس نے نصیحت حاصل کی، نصیحت پکڑنے والا جس میں نصیحت پکڑتا. کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا. فَذُوقُوا پس تم چکھو. فَمَا لِلظَّالِمِينَ تو نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مدد کرنے والا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فَمَا لِلظَّالِمِينَ من نصیر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 439 ہے، 22واں پارہ ہے جس کا صفحہ نمبر 18 ہے، جس میں آیات 38 سے لے کر 43 تک ہیں. اور آپ کے علم میں ہے مکی صورت ہے. عقائد اور عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت یہ تمام مضامین اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی، اللہ کی نشانیاں بیان ہوئی. فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو. انہ علیم بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، جو کچھ سینوں میں ہے وہ تو اس کو بھی جاننے والا ہے. اللہ کون ذات ہے؟ هو الذی جعلکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، جعل بنایا، کم تمہیں کیا بنایا؟ خلائف فی الارض تمہیں زمین کے اندر خلیفے بنایا، مطلب زمین میں آباد کیا، اپنے جانشین بنایا. فمن کفر پس جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ تو اس کا کفر اسی کے اوپر ہے. جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی کے اوپر ہے. ولا یزید الکافرین اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو کفرہم ان کا کفر عند ربہم ان کے رب کے ہاں الا مقتا مگر ناراضگی. کافروں کو ان کا کفر اللہ کے ہاں ناراضگی کے علاوہ کچھ بھی زیادہ نہیں کرتا. مقتا ناراضگی کے معنی میں ہے، ایسی ناراضگی جو عذاب کا باعث بنے. مقتا. ولا یزید الکافرین اور نہیں کافروں کو زیادہ کرتا کفرہم ان کا کفر الا خسارہ مگر خسارہ. کافروں کو ان کا کفر خسارے میں زیادہ کرتا ہے اور کافروں کو ان کا کفر ناراضگی میں زیادہ کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اپنے نقصان کے مستحق ٹھہرتے ہیں. قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا خیال ہے تمہارا، شرکاءکم تمہارے ان شریکوں کے بارے میں، الذین جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ. ارا یوری سے فعل امر ہے، اری ارو تم دکھاؤ، نی مجھے، ارونی تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے.
یہ جو تمہارے شریک جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ذرا زمین کے اندر دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی حصے داری ہے، آسمان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ شراکت ہے. شرکن ام، تیسری بات، ام آتیناہم، یا ہم نے دی ہے انہیں کتابن کوئی کتاب، فہم علی بینۃ من، تو وہ اس سے واضح دلیل پر ہیں. تین ہی باتیں ہیں. ذرا بتلاؤ تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سب سے پہلی بات کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، دوسری بات یا آسمان میں ان کی کوئی حصے داری ہے، تیسری بات یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے وہ واضح دلیل پر ہے. نہیں، اصل بات یہ ہے بلکہ ان یعید الظالمون، نہیں ظالم وعدہ کرتے، بعضهم ان کے بعضاً بعض کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کا، ان کے بعض کے ساتھ دھوکے کا ہی وعدہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں. یہ تو شریکوں کا حال تھا جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو. اللہ کی قدرت دیکھو، ان اللہ یمسک السماوات والارض، ان اللہ بے شک اللہ نے، یمسکو تھامے ہوئے ہے، امسک یمسکو پکڑنا، بے شک اس اللہ نے تھامے ہوئے ہے کس کو، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا یہ کہ وہ ٹل نہ جائیں، ان کے زائل ہونے سے اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، تسنیہ ہے، زالت زالتا، اور اگر وہ دونوں زائل ہو جائیں، ان امسکہما، ان یہاں نفی کے معنی میں نہیں کے معنی میں، تو نہیں انہیں روک سکتا، من احد کوئی ایک، من بعد ہی اس کے بعد. اور اگر یہ زمین و آسمان ٹلنا چاہیں، زائل ہونا چاہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے حلیم و غفور، وہ اللہ بردبار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے. اس اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے. جن کو تم پکارتے ہو، بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کون سی شراکت داری ہے، یا انہیں کوئی کتاب دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی دلیل پر ہیں. ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یمین ان کی جمع ایمان، پختہ قسمیں، جہد مطلب پختہ قسمیں انہوں نے اللہ کی اٹھائیں. کیا لَإِن جَاءَ، اچھا یہ مشرکین مکہ کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ کہا کرتے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے باقی لوگوں کی طرف، یہود کی طرف، نصارہ کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اگر ہمارے پاس کوئی نبی آیا تو ہم دیکھنا اس پر سب سے اچھا ایمان لائیں گے. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. یعنی جیسے یہود آخری نبی اور رسول کے انتظار میں تھے، مشرکین مکہ بھی نبی اور رسول کی تمنا کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اچھا جی انہوں نے کیا قسمیں اٹھائیں، پختہ قسمیں. لَإِن جَاءَهُمْ، کہ اگر آیا ان کے پاس نذیر، ڈرانے والا، لَيَكُونَنَّ، تو البتہ وہ ضرور ہوں گے، البتہ وہ ضرور ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ اہدا، زیادہ ہدایت والے، من احدى الامم، تمام امتوں سے، ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت والے یہ لوگ ہوں گے. اہدا اسم تفضیل ہے، ہدا یہدی سے. فلما جاءہم نذیر، پس جب آیا ان کے پاس ڈرانے والا، ما زادہم، نہیں زیادہ کیا انہیں، الا نفورا، مگر نفرت میں. جب ڈرانے والا آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے جس چیز کی تمنا کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، جب وہ ڈرانے والا آ گیا تو اس کے ساتھ انہوں نے نفرت کرنا شروع کر دی. نفورا، استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے، ومکر السیئ، اور اپنی بری چالیں چلتے ہوئے، بری چالیں چلتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. حالانکہ
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ، جو بری چالیں ہوتی ہیں وہ نہیں گھیرتی الا بِأَهْلِهِ، مگر اپنے اہل کو. مطلب جو چال چلنے والا ہوتا ہے اس کی ایک چال، یہ بری چال اسی کے اوپر آ جاتی ہے. وہ جیسے کہ مقولہ بھی ہے نا، من حفر لأخیہ حفرۃ وقع فیہ، جس نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ اسی میں واقع ہوگا. تو بالکل اسی طرح کفار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جو بری چالیں ہیں اس کے اندر یہ خود ہی تو مبتلا ہوں گے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ، تو نہیں وہ دیکھتے، کیا وہ نہیں دیکھتے، یا کیا وہ انہوں نے دیکھا یا نہیں انہوں نے دیکھا، الا سنت الاولین، مگر پہلوں کا طریقہ. کیا انہوں نے بس پہلوں کا طریقہ دیکھ لیا ہے کہ جس طرح پہلوں نے اپنے انبیاء رسول کا انکار کیا تو یہ بھی انکار کریں گے. اگر انہوں نے پہلوں کا طریقہ دیکھا ہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے فلن تجیدہ، پس آپ ہرگز نہیں پائیں گے. وجد یجید سے فلن تجیدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہیں پائیں گے لسنت اللہ، اللہ کے طریقے کے لیے تبدیلہ، کوئی تبدیلی آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ولن تجیدہ، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لسنت اللہ، اللہ کے طریقے کے لیے تحویلا، کوئی تحویل. تحویل کہتے ہیں نا منتقلی کو. اللہ کے طریقے میں نہ تو کوئی منتقلی ہے اور نہ ہی اس کے طریقے کے اندر اس کی سنت میں کوئی تبدیلی ہے. اللہ اکبر. تو اگر یہ اپنے سے پہلے لوگوں کے رویوں کی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی سنت بھی نہیں چینج ہوتی، ان کا حال بھی وہ ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے زمین میں. آپ کا یہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 440 ہے، جو کہ ہمارے اس بگننگ ٹو اینڈ کے لیول 4 کا رمضان سے پہلے کے سیشن کا آخری صفحہ ہے. صفحہ نمبر 440 پہ الحمدللہ ہمارا کورس مکمل ہو رہا ہے. 22واں پارہ ہے اور سورۃ فاطر مکمل ہو رہی ہے. 22ویں پارے کا اگرچہ 1.5 پیج باقی ہے، لیکن وہ سورۃ یاسین کی جو ابتدا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کہہ لیجئے جو ہمارا رمضان کے بعد کا سیشن ہوگا اس کے اندر جا کر ہم اس کو مکمل کریں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا صفحہ نمبر 440 سے آیت نمبر 44 ہے، اولم یسیروا، کیا وہ نہیں چلے فی الارض زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسے ہے انجام ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسے ہے. وکانوا اشد منہم، اور وہ ان سے زیادہ سخت تھے، قوتاً، قوت میں، قوت کے اعتبار سے وہ ان سے زیادہ سخت تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُعْجِزَهُ، کہ اس کو عاجز کر سکے، من شیء، کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں. تمہارا رب ایسا تو نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی اس کو عاجز کر سکے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، وہ علم رکھنے والا بھی ہے اور وہ قدیر بھی ہے. یہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو یا دین اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے، اس کو عاجز کر دیں گے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کو کوئی بھی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا، اور اللہ اگر مواخذہ کرے لوگوں کا کس چیز پر؟ بما کسبوا، با سبب کے معنی میں ہے بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا. اگر اللہ لوگوں کی کمائیوں پر ان کا مواخذہ کرنا شروع کرے، ما ترکا، نہ وہ چھوڑے، علی ظہرہا، اس زمین کے اوپر، من دابۃ، کوئی بھی چلنے والا. اگر اللہ لوگوں کی کمائیوں پر، لوگوں کے اعمال پر ان کا مواخذہ کرنا لگے تو اللہ رب العزت زمین پر کوئی بھی چیز نہ چھوڑے. تو کیا مطلب جی؟ چلے انسانوں کا مواخذہ تو ان کے اعمال پر ہو گیا، تو چرند پرند جاندار، ہاں اللہ آسمان سے بارش برسانا روک دے عذاب کے طور پر، تو زمین پر سے زندگی کے اثرات ہی ختم ہو جائیں، نہ انسان کے لیے، نہ انسان کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ پکڑ کرے
تو زمین پر کوئی جاندار چیز نہ چھوڑے، کوئی چلنے والی. لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اور لیکن وہ مہلت دیتا ہے، انہیں لیٹ کرتا ہے، تاخیر سے ہے. اللہ انہیں مہلت دیتا ہے کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقرر وقت تک. اجل کا مطلب وقت، مسمى مقرر. اللہ انہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک ہے اللہ، كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے بصیر ہے، اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ فاطر کو مکمل کر کے رمضان سے پہلے کے اپنے سیشن کو مکمل کیا. تو الحمدللہ ہمارا یہی ٹارگٹ تھا کہ رمضان سے پہلے ہم 22 پارے مکمل کریں، اور انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد ہم 23ویں پارے سے مطلب کہ سورۃ یاسین سے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.